ویلکم بیک۔ شہر نامے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ ایم ایس میثم رضا خان بھٹا سول اسپتال کو بہترین علاج گاہ بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف وارڈز میں وزٹ کیا ہے، مریضوں سے ملاقات کی، ادویات کی فراہمی، علاج معالجہ اور دیگر سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا۔ ایس ایم ڈاکٹر میثم رضا خان نے کہا کہ کبیروالا کا سرکاری اسپتال میں مریضوں کو بہترین علاج معالجے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اسپتال انتظامیہ مسلسل کوشاں ہے۔ سروس ڈیلیوری کو مزید بہتر بنانے میں شہریوں کا فیڈ بیک نہایت اہم سمجھتا ہوں۔ اس سلسلے میں طبی سہولیات کا جائزہ لینے، مریضوں سے ملاقات کے لیے آج پھر ہیڈ کوارٹر اسپتال کبیروالا کا وزٹ کیا اور او پی ڈی وارڈز میں مریضوں سے ملاقات میں ادویات کی فراہمی، پرچی کے اجرا، ڈاکٹروں کے رویے کے بارے میں استفسار کیا۔ دورے کے دوران سروسز ڈیلیوری کی مجموعی صورتحال تسلی بخش پائی گئی۔ امید ہے کہ مسلسل نگرانی کے باعث سول اسپتال سمیت دیگر تمام ہیلتھ فیسلٹیز میں طبی سہولیات میں مزید بہتری آئے گی۔ منڈی بہاؤالدین میں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے شہر کی صفائی ستھرائی اور عوام دوست صحت مند ماحول کو یقینی بنانے کے لیے 5 کروڑ روپے کی جدید مشینری میونسپل کمیٹی منڈی بہاؤالدین کو دینے کا افتتاح کر دیا۔ 5 کروڑ روپے کی جدید مشینری کی چابیاں ملازمین کے سپرد کر دی گئی ہیں۔ منڈی بہاؤالدین ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایت پر منڈی بہاؤالدین میونسپل کمیٹی کو شہر کی صفائی ستھرائی اور کوڑا کرکٹ والے چھوٹے ٹرک، 1 کوڑا اٹھانے کے لیے ٹریکٹر ٹرالی، 10 بڑے اور 25 چھوٹے کنٹینر سمیت دیگر قیمتی مشینری کی چابیاں متعلقہ ملازمین کے حوالے کر دیں۔ اس حوالے سے ایک تقریب میونسپل کمیٹی منڈی بہاؤالدین میں منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ذوالفقار احمد چودھری، سی او بلدیہ احمد وقار چیمہ سمیت دیگر افسران بھی موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کو جدید صفائی ستھرائی کے سسٹم سے منسلک کر کے جدید ترین مشینری فراہم کی گئی ہے تاکہ شہر کی سڑکوں، شاہراہوں، گلی محلوں سے کوڑا کرکٹ بروقت فلٹ پوائنٹ پر منتقل کیا جا سکے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ اب شہر کی صفائی کے عمل کو تیز کیا جائے گا تاکہ صاف، شفاف اور صحت مند ماحول کو یقینی بنایا جا سکے۔ بہاولپور کے ینگ ڈاکٹرز اپنے حقوق کی خاطر اکٹھے ہو گئے۔ سینکڑوں کی تعداد میں مظاہرین نے قائد-اعظم میڈیکل کالج انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ بہاولپور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی کال پر بہاول وکٹوریہ اسپتال میں ڈاکٹرز کا احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر سینکڑوں کی تعداد میں طلبہ ڈاکٹرز نے اکٹھے ہو کر بتایا کہ عرصے دراز سے ہاسٹل کی عمارت خستہ حال ہے۔ انتظامیہ اسی انتظار میں ہے کہ کوئی بڑا جانی نقصان حادثہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاسٹل میں بھی انتہائی غیر معیاری پینے کا پانی بھی صاف ستھرائی نہیں ہے اور ڈاکٹرز طلبہ نے کلاسز کا بھی بائیکاٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے حکومت سمیت سیکرٹری ہیلتھ سے اپنے حقوق سمیت ہاسٹل کی نئی بلڈنگ بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اب ڈرائیونگ لائسنس ہر شہری کی پہنچ میں ہوگا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا احسان اقدام ای ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا آغاز کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اس حوالے سے خانیوال میں موجود ہمارے نمائندے عامر نصیر سے۔ جی بالکل، ڈرائیونگ لائسنس اب ہر شہری کی پہنچ میں۔ آئی جی پنجاب کا ایسے اقدامات بالکل ای پہ وہ ڈرائیونگ لائسنس کا آغاز کر دیا گیا۔ تو بات کر لیں ڈی ایس پی مسٹر موجود سر، بتائیے گا آئی جی پنجاب کی طرف سے جو ای پہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کی ہدایت کے مطابق اور پورے پنجاب کی عوام کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے یہ انہوں نے ای لائسنسنگ ایپس اپنا انٹروڈیوس کرائی ہے۔ تو جس میں جو بھی شہری ہے اکثر مسلم، کیونکہ اب پنجاب کی عوام کافی تعداد میں لائسنس بنوا رہے ہیں، تو لیکن اس کا سسٹم پرنٹنگ صرف لاہور میں ہے، تو عوام الناس کی سروس کے لیے جناب آئی جی سے پنجاب نے یہ ایسا اقدام شروع کیا ہے جس میں عوام کا جو بھی آدمی جس کا ڈرائیونگ لائسنس پرنٹنگ کے مراحل میں ہے، وہ یا دوران ڈرائیونگ، فار ایگزامپل اگر میرا ڈرائیونگ لائسنس میں کسی جلدی کی وجہ سے اپنے گھر بھول گیا یا آفس بھول گیا یا میرا ڈرائیونگ لائسنس گم ہے، تو اس ای ڈرائیونگ لائسنسنگ ایپ میں گوگل میں جا کر ڈلمپس کو اوپن کریں۔ اس کے بعد اپنا کنسرنڈ NIC نمبر فیڈ کریں،
پھر اس کے بعد اپنی ڈیٹ آف برتھ سینڈ کریں اور اس کے بعد ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے ڈرائیونگ لائسنس کا پرنٹ آئے گا. اس کی بے شک آپ کا سکین کر کے پرنٹ نکال کر اپنے موبائل میں رکھیں یا علیحدہ اس کا اپنا پیج اپنا پرنٹ نکال کر اپنی جیب میں رکھیں. تو یہ آپ کو نہ تو موٹر وے پولیس پوچھے ہوئی، نہ پنجاب ٹریفک پولیس، نہ PHP، نہ کسی دیگر تھانے کا. اور یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ IG صاحب پنجاب کی عوام کو یہ ریلیف دینے کا بہت احسن اقدام ہے جسے ہر لیول پر ہر آدمی نے سراہا ہے. جی بالکل، DSP محمد افضل کا یہ کہنا تھا کہ IG پنجاب کا یہ بہت اچھا اقدامات ہے. ای ڈرائیونگ لائسنس ایپ کا جو ہے وہ آغاز کر دیا گیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ کھانے وال کے شہری کو یہ میسج دیا جاتا ہے اپنا ڈرائیونگ لائسنس بنا. اور اب آپ کو بتاتے ہیں بھوانہ ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا کا تحصیل بھوانہ کا تفصیلی دورہ، جاری ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو احکامات بھی جاری کیے. بھوانہ میں ڈپٹی کمشنر محمد آصف رضا نے تحصیل بھوانہ کا تفصیلی دورہ کیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر بھوانہ طارق محمود گوندل، CO، MC اور دیگر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. انہوں نے دریا پر جاری حفاظتی بند کے کام کا معائنہ کیا اور اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دریا میں پانی کا بہاؤ معمول پر رہا تو 1 ماہ میں کام مکمل ہو جائے گا، جس سے مقامی افراد کی زمینیں اور محفوظ ہو جائیں گی. ڈپٹی کمشنر نے ایکسین ہائی وے کے ہمراہ مین بھوانہ روڈ کا وزٹ کیا اور سڑک بنانے کے کام کو چیک کیا. ایکسین ہائی وے نے ڈپٹی کمشنر کو اب تک ہونے والے کام سے آگاہ کیا. ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ کام کو اسپیڈ اپ کریں اور اسے جلد سے جلد مکمل کریں. ڈپٹی کمشنرز نے 0 پوائنٹ بھوانہ کی بھی وزٹ کی اور انہوں نے اسسٹنٹ کمشنرز اور CO MC کو 0 پوائنٹ کے چاروں اطراف کی خوبصورتی اور شجرکاری اور بہتری کے حوالے سے ہدایات جاری کی. اور اب خبر شامل کرتے ہیں جھنڈ سے، جہاں پر بابا کالی ساڑی والا سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے 41ویں سالانہ عرس مبارک کے 2 روزہ تقریبات سگری میں اختتام پذیر ہو گئی ہیں. نواحی گاؤں سگری میں عرس مبارک کی 2 روزہ تقریبات میں محفل ذکر، حمد و نعت اور خطابات کی محفلیں جاری رہیں اور محفل کے آخری دن محفل سماع پیش کیا گیا، جس میں پاکستان کے نامور قوال فریاد علی خان اور ہمنوا فیصل آباد نے اپنے حاضری پیش کی. عرس کے موقع پر علاقے بھر سے عقیدت مندوں نے ہزاروں کی تعداد نے عرس میں شرکت کی. عرس مبارک کے لیے ناڑا چوکی انچارج ASI ذوالفقار احمد کی زیر نگرانی فل پروف انتظامات بھی کیے گئے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آسما میڈی کیئر ہاسپٹل صفدر آباد میں فری آرتھو میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. معروف آرتھوپیڈک ڈاکٹر عشرت نذیر نے مریضوں کو مفت چیک اپ کیا اور ادویات بھی فراہم کی. میڈیکل کیمپ کا افتتاح صدر پریس کلب صفدر آباد چودھری لیاقت علی، معروف سماجی شخصیات ڈاکٹر نصیر احمد اور چیئرمین قرآن و سنہ موومنٹ تحصیل صفدر آباد احسن الہی ظہیر مولانا محمد رمضان ڈوگر اور معروف ہڈی اور جوڑ ڈاکٹر عشرت نذیر ایکس رجسٹرار جن اسپتال لاہور اور ڈاکٹر عثمان اسلم نے کیا. فری میڈیکل کیمپ میں ہڈیوں کے سینکڑوں مریضوں کو فری چیک کر کے ان کو ادویات بھی فراہم کی گئیں، جبکہ صفدر آباد میں پہلی بار آرتھو کلینک کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا گیا ہے، جہاں پر ہڈی جوڑ کے باقاعدہ آپریشن ہوں گے. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پتوکی سب ڈویژن سرائے مغل اور لیسکو رورل پتوکی کا بجلی چوروں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پتوکی سب ڈویژن سرائے مغل اور رورل پتوکی نے 180 بجلی چور پکڑ لیے، جبکہ 75 بجلی چور 10,32,118 کے ڈیفالٹر نکلے ہیں اور 105 بجلی چوروں نے کنڈے لگا کر 22,14,246 روپے کی بجلی چوری کی. سب ڈویژن سرائے مغل اور پتوکی رورل لیسکو نے 32,46,364 روپے کی بجلی چوری پکڑ لی ہے اور سب ڈویژن سرائے مغل اور رورل پتوکی لیسکو نے تھانہ سرائے مغل میں مقدمات بھی درج کر لیے. آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اعظم کا ریسکیو اسٹیشن پھول نگر کا دورہ، نیشنل چیلنج میں حصہ لینے والی ٹیم کی فرضی مشقوں کو چیک کیا اور بہترین کارکردگی پر اسٹاف کو شاباشی بھی دی. ریجنل ایمرجنسی آفیسر ڈاکٹر محمد اعظم نے ریسکیو اسٹیشن پھول نگر کا دورہ کیا ہے. ریسکیو اینڈ سیفٹی آفیسر پتوکی میڈم رابعہ خلیل نے ان کو بریفنگ دی ہے. بعد ازاں ڈاکٹر محمد اعظم نے اسٹور میں موجود میڈیسن اور گاڑیوں میں موجود آلات کو بھی چیک کیا. دوسری جانب حال ہی میں ہونے والے نیشنل چیلنج کے لیے کی جانے والی
فرضی مشقوں کا بھی معائنہ کیا، جہاں ریسکیو اہلکاروں کی جانب سے دل اور سانس کے بند ہونے کی صورت میں مریض کے دل کو بحال کرنے، بلیڈنگ کو کنٹرول کرنے اور آگ لگنے کی صورت میں اونچائی والی بلڈنگ سے مریض کو بحفاظت نیچے منتقل کرنے کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر محمد اعظم نے مشقوں میں حصہ لینے والے ریسکیو اہلکاروں کی کوششوں کو سراہا اور شاباشی بھی دی۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چنیوٹ میں ضلع انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کھاد مافیا کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر اشفاق احمد نے کمر کس لی ہے۔ یوریا کھاد سمیت دیگر کھادوں کو بلیک میں فروخت کرنے والے کھاد ڈیلروں کو لاکھوں روپے جرمانے اور مقدمات بھی درج کرنا شروع کر دیے ہیں۔ چنیوٹ ضلع انتظامیہ کا ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن، کھاد مافیا کے خلاف اسسٹنٹ کمشنر نے کمر کس لی۔ بلیک میں کھاد فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے انتظامیہ نے شہر میں کھاد فروشوں کو لاکھوں روپے کے جرمانے عائد کرنا شروع کر دیے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کھاد فروشوں کو بلیک میں کھاد فروخت نہیں کرنے دیں گے، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ کھاد ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، کھاد مافیا کے خلاف لاکھوں روپے کے بھاری جرمانے عائد کر رہے ہیں۔ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ شہر میں کھاد اور کھاد ڈیلر سے میٹنگ بھی کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کھاد ڈیلروں سے کھاد کی فراہمی کے لیے میٹنگ کر رہی ہے تاکہ کسانوں کو کھاد مل سکے۔ کہروڑ پکا میں بجلی چوروں کے خلاف قانون حرکت میں آ گیا ہے۔ انتظامیہ کی نگرانی میں 12 بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ بجلی چوروں کے کنیکشن منقطع کر کے بڑھتی آلات ضبط کر لیے گئے۔ مزید دیکھتے ہیں حسنین خان رند کی یہ رپورٹ۔ میپکو سرکل کہروڑ پکا نے بجلی چوروں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا۔ ایکسین میپکو کہروڑ پکا عاصم رشید اور ایس ڈی او فرسٹ ڈویژن عبدالجبار کی سربراہی میں بجلی چوروں کے خلاف کارروائیاں جاری کر دی گئی ہیں۔ 12 بجلی چوروں کے کنیکشنز منقطع کر دیے گئے ہیں اور برقی آلات جو ہیں وہ بھی ضبط کر لیے گئے ہیں۔ ایکسین میپکو عاصم رشید کا کہنا تھا کہ بجلی چوروں کے خلاف ایف آئی آر کے اندراج کے لیے متعلقہ تھانوں کو درخواستیں بھی جمع کروا دی گئی ہیں۔ کہروڑ پکا شہر کے وارڈ محلہ رحمانیہ، محلہ رشید صفدر والا اور دیہاتی علاقوں بہاول گڑھ میں کئی بجلی چوروں نے ڈائریکٹ کنڈیاں لگا رکھی تھیں، بجلی چوری کر رہے تھے۔ ناہندگان سے ریکوری مہم کو بھی تیز کر لیا گیا ہے۔ بجلی چوروں کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بجلی چور ملک اور قوم کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم عباس خان کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو ون نیوز، کہروڑ پکا۔ خانیوال تھانہ سٹی پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ بدنام زمانہ 4 منشیات فروش گرفتار کر لیے گئے، چرس اور شراب بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ خانیوال ایس ایچ او تھانہ سٹی ارسلان امجد کی سربراہی میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشوں سے 6 کلو 800 گرام چرس، 120 لیٹر شراب برآمد کر لی گئی۔ منشیات فروشوں کو مخبر خاص کی اطلاع پر خفیہ نگرانی کر کے شالیمار ہوٹل اور آوان چوک سے گرفتار کیا۔ منشیات فروشوں میں شبیر اور شبہ اوڈ اور محمد اسماعیل اوڈ، سجاد حسین شوکت رحمانی شامل۔ پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر کے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ ڈی پی او خانیوال رانا عمر فاروق کی جانب سے ایس ایچ او تھانہ سٹی ارسلان امجد اور ہمراہی پولیس ٹیم کو شاباشی دی گئی۔ ضلعی پولیس منشیات کے خاتمے کو یقینی بنانے میں دن رات کوشاں ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے خانقاہ ڈوگرہ میں آگاہی واک کی گئی۔ واک کی قیادت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اعجاز کھوسہ نے کی۔ واک میں سیاسی سماجی لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ خانقاہ ڈوگرہ میں ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے لیے آگاہی واک کا اہتمام کیا گیا۔ دی رائٹ اسکول کے زیر اہتمام واک اور سیمینارز کا انعقاد ہوا۔ واک کی قیادت ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈاکٹر اعجاز کھوسہ نے کی۔ ٹیچرز، اسٹوڈنٹس اور شہریوں نے شرکت کی ہے۔ ڈاکٹر اعجاز کھوسہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ڈینگی ایک جان لیوا وائرس ہے جو کہ ایک مخصوص مچھر سے پھیلتا ہے۔ اپنے گھر، دفاتر اور گرد و نواح میں کہیں بھی پانی کھڑا نہ ہونے دیں، کیونکہ پانی کھڑا ہونے سے ڈینگی لاروا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو ڈینگی سے ڈرنا نہیں بلکہ اس سے بچنا ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتیاطی تدابیر سے ہی اس سے بچاؤ کا واحد حل ہے۔ واک دی رائٹ اسکول سے شروع ہوئی، جو مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی آخر میں دی رائٹ اسکول کے گراؤنڈ میں اختتام پذیر ہوئی۔ تھانہ لڈن کے ایس ایچ او کا مسلح نفری کے ہمراہ اپنے مخبری کی گرفتاری کے لیے رشتہ داروں کے گھر پر دھاوا، فائرنگ، معصوم بچے اور گھریلو خواتین سہمے رہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میٹرو ون نیوز کو موصول ہو گئی ہے۔
تھانہ لڈن کے ایس ایچ او رائے ساجد نے مسلح پولیس نفری کے ہمراہ تھانہ کرمپور کے حدود موضع زور کوٹ پر پل سہو میں تھانہ کرمپور کی پولیس کے بغیر ہی مبینہ طور پر اپنے پرانے مخبر عرفان سہو کی گرفتاری کے لیے گزشتہ رات قریبی رشتہ داروں کے گھر پر پولیس گردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھاوا بول دیا۔ اندھا دھند فائرنگ اور گھر کی تلاشی لی لیکن کوئی گرفتاری عمل میں نہ لائی جا سکی۔ اس دعوے کے دوران گھریلو خواتین اور معصوم بچوں کی چیخیں خوف و ہراس میں مبتلا ہو کر سہمے رہے۔ ملزمان افضل 37 مقدمات، مشتاق 7 مقدمات اور عرفان 40 مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سیالکوٹ میں برینڈ ولیج کے نجی ہوٹل کی تقریب رونمائی میں ملک بھر کے نامور فلمی سٹارز نے شرکت کی ہے۔ تقریب میں عظیم الشان میوزیکل پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں پاکستان کے نامور گلوکار استاد رات فتح علی خان کی آواز کے جادو نے تقریب میں چار چاند لگا دیے اور حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ شوبز سے تعلق رکھنے والے ستارے ہمایوں سعید، عائشہ عمر نے تقریب کا حسن دوبالا کرتے ہوئے حاضرین کو خوب محظوظ کیا۔ نجی ہوٹل میں ہونے والی اس تقریب میں شہر اقبال کے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پتوں کی پھول اور پھولدار پودوں کی نرسریاں پورے ایشیا میں مشہور ہیں، اسی لیے پتوکی کو سٹی آف فلاور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایشیا کے سب سے بڑی نرسریوں کے بارے میں بتا رہے ہیں پتوکی سے ہمارے نمائندے عامر علی ملک۔ جی بالکل، پتوکی کے پھول اور پھلدار نرسریاں پورے ایشیا میں مشہور ہیں، اسی لیے پتوکی کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر پودے 5 روپے سے لے کر 15 لاکھ کے پودے دستیاب ہیں۔ اس وقت ایک نرسری مالکان میرے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جان لیتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی ایسا ہی ہے، پتوں کی جو نرسری مارکیٹ ہے یہ پورے ایشیا میں مشہور ہے، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔ یہاں پر ہم 5 روپے سے لے کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کے پودے جو ہیں نا وہ ہم مکمل طور پہ تیار کر رہے ہیں، جو پاکستان میں بھی سپلائی کر رہے ہیں اور بیرون ملک بھی سپلائی کر رہے ہیں۔ جی آپ نے نرسری مالکان کے تاثرات جانے، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پودے خود تیار کرتے ہیں اور جو ملک اور بیرون ملک سپلائی کیے جاتے ہیں۔ جی جہانیہ میں غیر قانونی پیٹرول پمپوں پر اسمگل شدہ پیٹرول فروخت ہونے لگا ہے۔ جہاں ناقص اور ملاوٹ شدہ پیٹرول سے گاڑیاں کھٹارا ہو رہی ہیں، وہیں احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے کی وجہ سے ہزاروں جانیں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ جہانیہ کی گلیوں اور بازاروں میں جگہ جگہ غیر قانونی منی پیٹرول پمپ قائم کر کے اسمگل شدہ غیر معیاری پیٹرول کھلے عام فروخت کیا جا رہا ہے، جس سے نہ صرف گاڑیاں کھٹارا ہو رہی ہیں بلکہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے ہزاروں زندگیاں داؤ پر لگ چکی ہیں۔ ان غیر قانونی پیٹرول پمپس کے پیمانے کم اور ریٹ اوگرا سے 15 روپے تک زیادہ قیمت وصول کی جا رہی ہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ محکمہ سول ڈیفنس کو بار بار شکایات کیں لیکن سول ڈیفنس آفیسر شکیب احمد مبینہ طور پر منتھلیاں لے کر خاموشی اختیار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کمشنر ملتان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور اب خبر شامل کرتے ہیں جام شورو سے۔ جام شورو روڈ کمشنر علی ذوالفقار میمن کی زیر صدارت میں انسداد پولیو مہم کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دربار ہال جام شورو میں اجلاس منعقد کیا گیا ہے۔ ڈی سی جام شورو نے محکمہ صحت کے افسران پر زور دیا کہ وہ پولیو مہم کے دوران مقررہ اہداف کے حصول کو یقینی بنائیں اور اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پولیو مہم کے دوران کوئی بھی بچہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے پینے سے محروم نہ رہے اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس موقع پر این اسٹاف آفیسر ڈاکٹر سنم نے بتایا کہ 2 اکتوبر سے شروع ہونے والی 5 روزہ پولیو مہم کے دوران ضلع بھر میں تمام 5 سال کے کم عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ وٹامن اے کے کیپسولز بھی دیے جائیں گے۔ اس کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کیے جا چکے۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جام شورو ڈاکٹر امان الدین اور ایس پی ہیڈ کوارٹر کاشف قادری کے علاوہ پیرامیڈیکل اسٹاف سمیت متعلقہ عملداران نے شرکت کی ہے۔ میرپور خاص پبلک ہیلتھ سے بلدیہ میونسپل کارپوریشن میں ضم ہونے والے ڈیلی ویجرز ملازمین کا 8 ماہ سے تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ میرپور خاص پبلک ہیلتھ سے بلدیہ میونسپل کارپوریشن میں ضم ہونے والے 33 سے زائد
ملازمین کا 8 ماہ سے تنخواہ کی عدم ادائیگی کے خلاف پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر ملازمین کا کہنا تھا کہ واٹر کمیشن کی ہدایت پر ہمیں شہر کی 12 اسکیموں پر ڈیلی ویجز پر تعینات کیا گیا تھا۔ گزشتہ کئی سالوں سے ڈیوٹیاں دے رہے ہیں۔ واٹر اسکیموں کو دوبارہ بلدیہ میونسپل کارپوریشن میں ضم ہونے کے بعد سے اب تک ہمیں 8 ماہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ہمیں تنخواہ فراہم نہیں کی جا رہی ہے۔ ہمارے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہو گئی۔ میئر اور ڈپٹی میئر کے پاس بھی اپنی فریاد لے کر گئے مگر کوئی ہماری فریاد نہیں سن رہا۔ لاڑکانہ کے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف حساس اداروں اور ضلع انتظامیہ کی نتو ڈیروں میں مختلف مقامات پر تابڑ توڑ کارروائیاں۔ سیاسی رہنما اور نتو ڈیرو ٹاؤن کمیٹی کے رائس مل سے گندم کی 10,000 بوریاں برآمد کر لی گئی ہیں۔ حساس اداروں کی جانب سے ضلع انتظامیہ کے ساتھ مل کر نیو ڈیرو شہر کے مختلف مقامات پر ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے تو ڈیرو ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین عبدالخالق بھٹو کی اور رائس مل میں ذخیرہ کی گئی گندم کی 10,000 بوریاں برآمد کی گئی ہیں، جبکہ 2 الگ کارروائیوں میں ایک نجی گودام سے خراب گندم کی 350 بوریاں اور دوسرے گودام سے چینی کی 700 بوریاں برآمد کی گئیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خراب گندم کو بھی صاف گندم میں ملا کر استعمال کیا جا رہا تھا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ برآمد کی گئی چینی اور گندم تحویل میں لے لی ہے، تاہم ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے آٹے اور چینی بازار میں مہنگے داموں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فی الحال اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میٹرو 1 نیوز۔